صدر میں سید آصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل دینے کی تقریب ہوئی۔ آرمی چیف مارشل سے نوازیا گیا۔ وفاقی کابینہ کے ارکان سروسز چیف کی تقریب میں شرکت۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو تقریب میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف محمد اورنگزیب عطا تارڑ کی تقریب میں شرکت۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی شرکت۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک ہوئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ غیر ملکی سفارتکاروں، سول و عسکری حکام نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ایوان صدر میں سید آصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل دینے کی تقریب منعقد ہوئی۔ صدر اور وزیر اعظم نے سید آصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا۔ وفاقی کابینہ کے اراکین سروسز چیفز بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر عطا تارڑ، خواجہ آصف محمد اورنگزیب، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سید آصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز قابل فخر لمحہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے کی منظوری پر مجھے بہت مسرت ہوئی۔ پوری قوم کو اپنی بہادر مسلح افواج پر فخر ہے۔ مارکہ حق کے دوران فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان امن کا داعی ہے، لیکن امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وطن عزیز کے چپے چپے کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم اپنے ہیروز کی خدمات کے معترف ہیں۔ ہماری عسکری قیادت نے دشمن کے خلاف بے مثال اور تاریخی فتح حاصل کی۔ بھرپور اور مؤثر جواب سے دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ افواج پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا۔ کشیدہ صورتحال کے دوران فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا جذبہ اور عزم مثالی تھا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ وطن عزیز کے لیے فیلڈ مارشل کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے فیلڈ مارشل کا کردار بہت اہم ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ قوم کے بہادر سپود فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے نئی تاریخ رقم کی۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، خالد مقبول صدیقی، مریم اورنگزیب، ڈاکٹر عاصم، عرفان صدیقی، طلال چوہدری بھی شریک ہوئے۔ غیر ملکی سفارتکاروں، سول اور عسکری حکام نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا ایوان صدر میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کے دوران یہ کہنا تھا کہ میڈیا ہمارا فخر ہے، دنیا کو بتائیں گے کہ ہم سچ بولتے ہیں، میڈیا ہمارا پلر ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی، ہم نے ثابت کیا کہ ہم مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا ایوان صدر میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کے دوران یہ کہنا تھا کہ میڈیا ہمارا فخر ہے، دنیا کو بتائیں گے کہ ہم سچ بولتے ہیں، میڈیا ہمارا پلر ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی، ہم نے ثابت کیا کہ ہم مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے بلوچستان و خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے تمام مسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم نے واضح کیا ہے کہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے غیر متزلزل حمایت پر عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس علاقائی سلامتی اور مشرقی بارڈر پر سیکیورٹی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ مارکہ حق کے فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیان المرصوص کی کامیاب تکمیل کی تعریف۔ اس پیار کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے آپریشن بنیان المرصوص اور خزدار حملے کے شہداء کے لیے فاتح خوانی اور انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا خزدار حملہ بھارتی پشت پناہی سے چلنے والے پراکسیز کے ذریعے کیا گیا۔ 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ فورم نے مارکہ حق کے دوران پاکستان کے مؤثر اور بروقت دفاعی رسپانس کو مثالی قرار دیا۔ بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کے کردار کو سراہا۔ کہا پاکستانی میڈیا نے حقائق اور اعداد و شمار کو درست طریقے سے پیش کرتے ہوئے عوام کو اعتماد دیا۔ فورم نے سیاسی قیادت کی دور اندیشی اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ قوم کی رہنمائی پر انہیں سلام پیش کیا۔ شرکاء نے فیلڈ مارشل کی غیر متزلزل قیادت اور قومی دفاع کے لیے گراں قدر خدمات کا اعتراف کیا اور انہیں فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد دی۔ فورم نے اعادہ کیا طاقت کے استعمال اور دھمکی آمیز رویے کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں کی
جانے والی جارحیت کی ناکامی پر بھارت پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے خفیہ منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ بھارت ایک جانب خود کو دہشت گردی کا شکار ظاہر کرتا ہے، جبکہ در حقیقت وہ خود دہشت گردی کا مرتکب اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز ہے۔ پاکستان بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے اپنے امن پر سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ دہشت گرد پراکسیز اور ان کے سہولت کاروں کا غیر متزلزل عزم کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ ملک دشمن عناصر کو قومی عزم اور مکمل استعداد کے ساتھ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے حالیہ کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم قرار دیا، اعلیٰ ترین آپریشنل تیاری اور اندرونی استحکام کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ کہا بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جاری مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد اور امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سابق مشیر امریکی قومی سلامتی کے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بیان پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ پاکستان اپنی نیوکلیئر سیکیورٹی سسٹم کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے حوالے سے پر اعتماد ہے۔ جان بولیٹن کے ریمارکس راج ناتھ سنگھ کے بیان کے بعد آئے۔ راج ناتھ سنگھ ایک ہندو انتہا پسند تنظیم کے رہنما ہیں۔ راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی بار بار دھمکیاں دی ہیں۔ عالمی برادری کو بھارت کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق فکر ہونی چاہیے۔ بھارتی جوہری ہتھیار راج ناتھ سنگھ جیسے لوگوں کے کنٹرول میں ہونا تشویشناک ہے۔ راج ناتھ سنگھ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی رکھتے ہیں۔ ہندوستان کی انتہا پسندی نے جوہری سلامتی کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ بھارت میں نیوکلیئر بلیک مارکیٹ کے ہونے سے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ بھارت کی جوہری بلیک مارکیٹ نیوکلیئر سیکیورٹی سسٹم کی خامیوں کی نشاندہی ہے۔ سابق مشیر امریکی قومی سلامتی کے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بیان پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ پاکستان اپنی نیوکلیئر سیکیورٹی سسٹم کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے حوالے سے پر اعتماد ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس یہ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت میں درینہ مسائل کی وجہ سے خطے میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب جنگ بندی ہے۔ پاکستان بھارت مکمل جنگ شروع کرنے کے بہت قریب تھے۔ امریکہ نے پاک بھارت جنگ روکنے میں کردار ادا کیا جو خوشائند ہے۔ جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل کے حل ہونے کی صلاحیت واپس آ گئی ہے۔ وہ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کر رہی تھی۔ IMF ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے پاکستان کا قرض پروگرام آن ٹریک قرار دے دیا ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ میں ووٹنگ اور فیصلہ سازی کے طریقے پر بات کرنے سے گریز کہتی ہیں کہ پاکستان نے معاشی اصلاحات کے حوالے سے پیش رفت کی ہے۔ پاکستان کو فنڈز زر مبادلہ ذخائر بہتر کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہ فنڈز بجٹ سپورٹ کے لیے نہیں ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کرتے ہیں۔ کہا ہم پاک بھارت تنازع کے پرامن حل کے لیے پر امید ہیں۔ وہ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں۔ پاکستان نے دنیا کو باور کرایا کہ بھارت کے الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ پہلگام واقعہ بھارت کی سازش کا حصہ ہے۔ بھارت ہماری پیشکش کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ مظفر آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی جارحیت میں آزاد کشمیر اور ملک کے دیگر علاقوں میں 33 افراد شہید ہوئے۔ ہم نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارت کے 6 جہاز مار گرائے۔ مسلح افواج نے مارکہ حق میں بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا۔ مودی سرکار پاکستان پر دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے 100 بار سوچے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنگ میں فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ان کی قیادت میں اللہ نے بے پناہ کامیابیاں عطا کی ہیں۔ وقت آ گیا ہے پاکستان کو اتفاق اور اتحاد کی طاقت سے آگے بڑھنا ہے۔ پہلگام کا جو واقعہ ہوا وہ افسوسناک واقعہ تھا۔ ہندوستان نے اسے اس کی آڑ میں پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ ہم نے پوری دنیا کو باور کروایا کہ یہ ایک جھوٹا بے بنیاد الزام ہے اور یہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے۔ کاکول میں نے اعلان کیا کہ ہم اس واقعے کی عالمی تحقیقات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ہندوستان کی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، چنانچہ اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ 33 افراد شہید ہوئے، 55 زخمی ہوئے۔ ہم نے پاکستان کے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے اس کے 6 جہاز گرائے۔ الفتح مظاہروں کے ساتھ ہندوستان کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا۔ چیف آف آرمی سٹاف کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل قوم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے۔ ایسا دلیر سپاہی بے خوف جس نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ان کی قیادت لیڈرشپ
نے الحمدللہ بے پناہ کامیابیاں عطا فرمائیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کہنا ہے کہ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں کشمیریوں پر مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد 3000 سے زائد کشمیریوں کو لاپتہ کر دیا گیا۔ کشمیریوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ مجھے اگلے 6 ماہ میں یہاں حالات اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ بھارت مکار دشمن ہے۔ مظفر آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بلوچستان کے بچوں کو پھر نشانہ بنایا۔ پاکستان کو کم ظرف دشمن کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے شہداء کے ورثاء کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان ہوا ہے۔ یہ جو پہلگام کا فالس آپریشن تھا، اس کے نتیجے میں تقریباً 3000 سے زائد کشمیریوں کو لاپتہ کر دیا گیا۔ تقریباً 60 گھر بارود کے ڈھیر سے اڑا دیے گئے۔ مجھے اگلے 6 ماہ میں یہاں پہ کوئی زیادہ ہندوستان کی جانب سے امن دکھائی نہیں دیتا۔ کل ہندوستان نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ایک دفعہ پھر ہمارے بچوں کو بلوچستان میں شہید کیا۔ یہ کمزرفی اور یہ بزدلانہ فعل اور یہ دہشت گردی سے جو ہندتوا فلسفے کے اندر رچی بسی ہے، ہم نے چونکہ 1 ارب روپیہ پہلے ہی اس کام کے لیے مختص کر دیا تھا، تو جتنا ہمارا اپنا قانون ہمیں اجازت دیتا تھا LOC ایکٹ، اس کے تحت ہم نے شہداء کے جنازے اٹھنے سے قبل ہی ان کے ورثاء کی تلیف قلب کے لیے ہمارے وزراء نے وہ چیکس تقسیم کر دیے۔ ممبر برطانوی ہاؤس آف لارڈز وقت کا دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا بھارت سنتاس معاہدے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارت اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پاکستانی حکام سے درخواست ہے کہ کالا باغ ڈیم کو مکمل کریں۔ کالا باغ ڈیم کو مکمل کر کے بھارت کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہمارا انحصار آپ کے پانی پر نہیں ہے۔ دیکھیں، ابھی پانی جو ہے ہمارا زندگی کا مسئلہ بن چکا ہے، اور کئی سالوں سے Kala Bagh Dam has been held up because of political disagreements and squabbling. اور یہ ابھی نیشنل انٹرسٹ ہے پاکستان کے لیے۔ یہ میرا پلی ہے، جو بھی سیاستدان مجھے یہاں پر ملے گا اور جب میں پاکستان جاؤں گا وہاں پر بھی میں ان سے کہوں گا کہ جو بھی آپ کے سیاسی ڈفرینس ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور یہ کالا باغ ڈیم ابھی پاکستان کے لیے سروائیول کا مسئلہ بن چکا ہے۔ کاروباری دنیا سے خبر یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف سے IMF وفد سے ملاقات کی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے وفد نے حکومت کی جانب سے معاشی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل سے پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ میکرو اکنامکس کے ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے IMF وفد کی ملاقات، IMF پروگرام پر تفصیلی گفتگو، معاشی اصلاحات پر اطمینان۔ وزیر اعظم سے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد نے جہاد الظہور کی قیادت میں ملاقات کی۔ ملاقات میں حکومت کے IMF پروگرام پر عمل درآمد کے حوالے سے معاشی اصلاحات اور مثبت نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ میکرو اکنامک سطح پر اصلاحات کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں بھی تیزی لائی جائے۔ IMF وفد نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم سے عالمی بینک کے وفد نے بھی مینیجنگ ڈائریکٹر آپریشن کی قیادت میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عالمی بینک نے پاکستان کی ترقی میں بطور ایک اہم شراکت دار کلیدی کردار ادا کیا۔ عالمی بینک کی کنٹری پارٹنرشپ کی بدولت پاکستان میں $20 ارب سے زائد کی ترقیاتی سرمایہ کاری ہوگی، جس کے لیے عالمی بینک کے شکر گزار ہیں۔ عالمی بینک کی مینیجنگ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے معاشی شعبے میں حالیہ کارکردگی اور استحکام مثالی ہے۔ پاکستان نے میکرو اکنامک استحکام کے لیے مثبت اقدامات سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وزیر اعظم کی شاندار اور موثر قیادت کی بدولت کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کو دنیا میں پاکستان ماڈل کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے۔